ایک انجیکشن لگتا ہے جو بچے کی بازو کو، برین کو، آنکھوں کو، یہاں تک کہ دل کو بھی بند کر دیتا ہے۔ آئے دن ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ہسپتالوں کے دھکے کھا رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں۔ اس کو انجیکشن لگانے گئے تو اس کو انجیکشن لگتے ساتھ ہی اس کا نا جو زبان ہے وہ اوپر لگ گئی ہے۔ 20 منٹ بعد کہا ہے کہ دیکھو اس کا کلر یلو ہو گیا ہے۔ وہ کہتی ڈاکٹر راؤنڈ پہ ہے، میں ابھی بلاتی ہوں، مجھے ڈاکٹر نہیں مل رہے۔ دل دباتے رہے اس کا کہ دل چل جائے کسی طرح سے، یا کسی طرح سے اس کا سانس چل جائے، لیکن سانس نہیں چلا۔ خود زکوٰۃ کے لوگوں سے علاج کے لیے جو پیسے لیتے ہیں اس کو اس بچے کی آواز زبانے پہ لگا رہے ہیں وہ لوگ۔ نے کھانا کیا ہے، اس سے یہ NG فیڈ بھی نہیں ہضم ہوتی، کیونکہ نہ وہ کھیلے نہ وہ بیٹھے، کسی ٹائم یہ اس کے منہ سے ناک کی طرف سے باہر آ جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک پوائنٹ نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان سائم راجپوت آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ نیوز۔ ناظرین کرام، آج ایسے گھرانے میں موجود ہیں جس کو پتہ نہیں خدا را کس کی نظر لگ گئی۔ ناظرین کرام، یہ ننھا سا شامر جو کہ اپنی والدہ کی گود میں سکون لے رہا ہے، ایک انجیکشن لگتا ہے جو بچے کی بازو کو، برین کو، آنکھوں کو، یہاں تک کہ دل کو بھی بند کر دیتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ابھی تک یہ بچہ جو ہے صرف اور صرف سانس کا بھی محتاج ہے۔ وہ سانس بھی اس مشین سے لی جاتی ہے۔ ان کے والد صاحب سب کچھ بیچ کے اپنے بیٹے کے اوپر لگا چکے ہیں، لیکن بیٹا اس حالت میں نہیں آیا جس حالت میں ہونا چاہیے۔ آئیں ان کے والد صاحب سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ مجھے پہلے یہ بتائیں، آپ کے بیٹے کو ہوا گیا تھا؟ میرے بیٹے کو چیسٹ انفیکشن ہوا تھا، تو اس لیے اس کو ہم انڈس ہاسپٹل لے گئے، وہاں پہ انہوں نے ایڈمٹ کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے، رپورٹس کلیئر ہیں، آپ اس کو لے جائیں۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ پتہ نہیں آپ کو ایڈمٹ کس نے کیا، آپ کا تو بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کہتے کہ آپ ایک فالو اپ انجیکشن جو ہے نا وہ لگوا لیجیے گا کل آ کے۔ تو لہٰذا ہم پھر اگلے دن جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جو اگلے دن کے اور رات میں جو ٹائم ہے اسی میں شامیر کو لاسٹ ٹائم دیکھا؟ جی، گھر میں ایسے ہی دیکھا اس کو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے۔ اکرم، وہی ٹائم تھا اور وہی ایک رات کا صرف غیب تھا کہ اپنے بیٹے کو بابا اور ماما کہتے ہوئے بس سنا اور گھر میں گھومتا پھرتا دیکھا۔ لیکن اب وہ شامیر جو ہے ماں کی گود میں اور بیڈ میں ایسے ہے صرف چپک ہی گیا۔ اکرم، زندگی تو ہے لیکن ماں باپ ایسے نہیں دیکھنا چاہتے اپنے بچوں کو، ہنستا کھیلتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے بتائیں، اگلے دن لے کے گئے آپ ہاسپٹل؟ ہاں، ہم اگلے دن ہاسپٹل لے کے گئے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو نا ہاں یہ اوپر لے گئی ہے۔ پہلے وہ بچے وارڈ میں اس کو ایڈمٹ کیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو مطلب نرس کہتی ہے آپ گائنی وارڈ میں لے جائیں، میں انجیکشن ہی تو ایک لگانا ہے۔ تو اس کو انجیکشن لگانے گئے تو اس کو انجیکشن لگتے ساتھ ہی اس کا نا جو زبان ہے وہ اوپر لگ گئی، ایسے کر ہاں۔ تو اس کی ماما کہتی ہے اس کو دیکھیں یہ ایسے نہیں روتا، یہ بڑے سلو سے روتا ہے، یہ تو ایسے روتا ہی نہیں ہے، اس کو دیکھو۔ وہ کہتی ہے کہ یہ آپ کو وہم ہے، آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے، وہ سو رہا ہے، اس کو درد ہوئی ہے تو وہ سو رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے اسے کہا کہ اس کو دیکھیں دوبارہ، بار بار اصرار کرنے پہ بھی اس نے کہا ہے کہ نہیں آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو ایسے لگ رہا ہے آپ کا پہلا بچہ ہے۔ اس نے پھر اس کو 20 منٹ بعد کہا ہے کہ دیکھو اس کا کلر یلو ہو گیا ہے۔ وہ کہتی ڈاکٹر راؤنڈ پہ ہے، میں ابھی بلاتی ہوں، مجھے ڈاکٹر نہیں مل رہے۔ اس کے بعد یہ خود ہی وہاں سے لے کے بھاگی ہے اس کو نیچے ان کی ایمرجنسی میں، جہاں پہ ڈاکٹر نبیلہ سحر جو تھی وہ وہاں پہ انہوں نے اس کا بچے کو پکڑا اور ساتھ ہی پیپر بھی لے لیے۔ پر سر وہ بچے کے تھے جو بچے کو لے کے آئے، جو پرچیاں جو بھی تھا انہوں نے اسے لے لیا۔ یہ وہاں پہ شور مچاتی رہی، وہ اس کو اندر لے گئے اور دل دباتے رہے اس کا کہ دل چل جائے کسی طرح سے، یا کسی طرح سے اس کا سانس چل جائے، لیکن سانس نہیں چلا۔ پھر انہوں نے ایمبو بیگ لگایا، میری وائف کو ساتھ بٹھایا اور چلڈرن ہاسپٹل وہ لے کے گئی ہیں۔ وہاں پہ یہاں پہ کہہ کے گئی ہیں اس کو ہم وینٹیلیٹر پہ لگائیں گے، یہ شام تک صحیح ہو جائے گا۔
وہاں پہ لے کے گئی ہیں, وہاں پہ وینٹیلیٹر نہیں تھا. وہ یہ کہتی رہی میں ابھی ذرا وینٹیلیٹر جو ہے نا آپ کا ارینج کر رہی ہوں, میں ابھی ذرا وینٹیلیٹر, اور وہاں سے فرار ہو گیا. اور اس سے پہلے وہ گئی بھی اس لیے تھی کہ وہاں پہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے رپورٹس پہ لکھ رہی تھی کہ یہ بچہ کس حالت میں یہاں سے آیا, کیونکہ اگر یہ وہاں پہ جاتا اسی طرح سے ہم لے کے جاتے تو وہ کہتے کہ یہ بچہ جو ہے یہ کہاں سے آیا اور اس کو کیا ہوا, وہ لکھتے. لیکن وہ خود ہی لکھ رہی تھی اور ہمیں کچھ نہیں تھی بتا رہی, بس کہہ رہی تھی بس یہ ٹھیک ہو جائے گا, شام تک یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہی کہتے کہتے وہ وہاں سے فرار ہو گئی. ہمیں اپنی پڑ گئی, ہم اس کو دیکھتے رہے, وینٹیلیٹر نہیں ملا. میں نے کہا میں یہاں پہ نہیں ملا تو کیا ہوا, میں اس کو شیخ زیادہ دے دیتا ہوں. وہاں پہ لے کے گیا ہوں تو 22 دن تک یہ اسی طرح سے بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا. اس کے پیمپر سے چربی آنی شروع ہوگی, مطلب پتہ نہیں کیا ہوا اس کے ساتھ, کیا نہ ہوا. تو خون میں بلڈ میں اتنا انفیکشن تھا کہ ہر جگہ اس کے زہر پھیل چکا تھا پورے جسم میں. اس کا جو دماغ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے دماغ پہ جو ہے نا وہ انجیکشن اثر کر گیا ہے, شاید وہ دیکھتے تو کچھ اور لگا دیتے. اکثر بچوں کو جو انجیکشن لگتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا ویٹ کر کے دیتے ہیں تاکہ اگر ریئیکشن ہو بھی تو پتہ چل جائے. یہ فل لگا دیا گیا, یہ فل لگا دیا گیا, دیکھا بھی نہیں گیا. ننا جو شامیر ہے ابھی والدہ کی گود میں, اس کے کون سی اعضاء ایسے ہیں جو ابھی ٹھیک ہوں؟ اس کی آنکھیں اسٹل ہو چکی ہیں, اس کی کوئی اعضاء ٹھیک نہیں ہے, بس ایک جگہ پہ پڑا رہتا ہے. اس کو اگر کیڑی وغیرہ کاٹ جائے تو یہ رونا شروع کر دیتا ہے, جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ روتا ہے, باقی کسی کو نہیں پتہ چلتا ہے. لیکن یہ بتا نہیں سکتا, آواز نہیں نکال سکتا. حالانکہ یہ جب پیدا ہوا تھا ماشاءاللہ 4.25 کلو کا تھا اور اتنا ایکٹیو تھا کہ جو جھولا ہے اس کے اندر سے باہر آنے کی کوشش کرتا تھا جب روتا تھا. 1.5 سال کی عمر میں بابا یا ماما پکارا؟ نہیں, یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. 1.25 مہینے کا تھا جب اسی طرح سے یہ ہو گیا اور انہوں نے ہمیں دے دیا. انہوں نے معذرت کیا کرنی ہے ہم سے, انہوں نے الٹا 10 بریسٹرز ہائر کیے ہوئے ہیں ہیوی فارم کے, جن کو 10-10 لاکھ پے کر رہے ہیں عدالت میں. جی بالکل, پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں اس کا کیس چل رہا ہے. حالانکہ ان کی اپنی رپورٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نرس سے یہ ہوا اور وہ بھاگ گئی. رپورٹ بڑی بات آپ بتا رہے ہیں کہ 10-10 لاکھ روپیہ وہ خود زکوٰۃ پہ چلتا ہے. وہ خود زکوٰۃ کے لوگوں سے علاج کے لیے جو پیسے لیتے ہیں اس کو اس بچے کی آواز زبانے پہ لگا رہے ہیں وہ لوگ, تاکہ وہ ان کا ایک بزنس ہے. لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم علاج کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے کاموں کو کوئی نہیں جانتا. وہ ایک بہت بڑا مافیا ہے. آپ نے ان سے کہا ہو چلیں جو ہو گیا, اب میرے بیٹے کا علاج کرنے کا, ایک بار آپ نے کہا؟ میں گیا تھا, انہوں نے اس کو ایڈمٹ بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا اس کو لے جائیں, بلکہ 1-2 ڈاکٹرز کو کہا کہ اس کو یہاں پہ چیک بھی نہ کیا کریں تاکہ یہ بچہ کہیں یہاں پہ آ کے ایکسپائر نہ ہو جائے. اور کی والدہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت ہمت کی بات ہے, ایک ماں کے لیے تو بہت ہمت کی بات ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ ننا بچہ کھاتا کیا ہے؟ یہ ابھی تک این جی فیڈ پہ ہے, کیونکہ اس نے کھانا کیا ہے, اس سے یہ این جی فیڈ بھی نہیں ہضم ہوتی, کیونکہ نہ وہ کھیلے نہ وہ بیٹھے. کسی ٹائم یہ اس کے منہ سے ناک کی طرف سے باہر آ جاتا ہے فیڈ. وہ دیکھتا ہی رہتا ہے, بس دیکھتا بھی ہے, پہچانتا بھی ہے. نہیں, یہ اس کا دماغ ان کنٹرول ہے, اس کے موشن پہ اس کا کنٹرول نہیں ہے. دن میں 20 پیمپر 30 پیمپر, کیونکہ اس کا کنٹرول ڈاکٹر نے کہا کہ یہ دماغ سے بالکل ان کنٹرول ہو گیا. ہاسپٹل میں تو آپ نے دوڑیں لگائی, ڈاکٹروں نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے دیکھا تک نہیں؟ نہیں, میں نے انہیں کہا کہ اسے جب انجیکشن لگا شامیر کو کہ اسے دیکھو کیونکہ یہ اس طرح نہیں روتا. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا پہلا بچہ ہے تو آپ اسی لیے زیادہ کر رہی ہیں. جب میں نے شامیر کو اٹھایا ہے, شامیر کو سانس نہیں آ رہا تھا. یہ ماں اور یہ والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کی ہر چیز بھیج دی ہے, یہاں تک کہ اب جاب سے نکالنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. ابھی اس کے اوپر ہم ساری رات جاگتے ہیں. اتنا ہی نہیں ہے, اس کے اوپر ہم ساری رات جاگتے ہیں اس کو سلانے کے لیے. یہ ابھی گود میں ہے تو یہ سو جائے گا. اس کو سلانے کے لیے اس کے جو یہ سانس کی نالی ہے اس کے اندر بار بار پانی نکالتے رہتے ہیں. کسی طرح سے یہ 2 گھنٹے سو جائے, کسی طرح سے یہ گھنٹہ سو جائے. اس کی نیند پورے کرتے کرتے 12 گھنٹے ہمیں لگ جاتے ہیں اسی طرح سے کہ اس کی کچھ تکلیف کم ہو. لیکن یہ کچھ بھی کم نہیں ہو رہا اس کا. یہ اتنی تکلیف میں یہ بچہ ہے کہ ایسا فلموں بھی نہیں ہے. اگر یہ بچہ نارمل ہوتا تو میں کبھی بھی میڈیا پہ نہ آتا. مجھے ابھی اس کی تکلیف کم کرنے کے لیے میں ابھی اس میڈیا پہ آیا ہوں. سر میں آپ سے اجازت چاہوں گا, لاسٹ پہ یہی کہوں گا,
آپ اگر کوئی ہیلپ کرنا چاہتا ہو، کوئی باہر سے آؤٹ آف کنٹری سے بھی، ہمیشہ پبلک پوائنٹ نیوز کے فارم کے اوپر سے لوگوں کی بہت مدد ہوئی ہے اور اس بار بھی انشاءاللہ ہوگی. مجھے یہ بتائیں اگر کوئی مدد کرنا چاہتا ہو اعلیٰ حکام کو چھوڑ کے، آپ مدد لیں گے؟ اس کی کوئی اگر کوئی بندہ اس کی یہ آپریشن کروا دے، یہاں سے پاکستان سے نہیں ہو سکتا، یہ انڈیا سے ہو سکتا ہے، تو کوئی اگر کروانا چاہے تو میں اسی لیے میں اب میڈیا پہ آیا ہوں، کیونکہ مجھے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور انڈس ہاسپٹل سے کچھ بھی نہیں ہوا، تو اسی لیے میں میڈیا پہ آیا ہوں کہ کسی طرح سے اس کی کوئی تکلیف کم کروا سکتا ہو تو ضرور کروائے. جزاک اللہ. ناظرین کرام، ان والد صاحب کی ریکویسٹ آپ نے سن لی، اور اگر آپ آؤٹ آف کنٹری میں بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا ہوا ہے، آپ اس ننھے سے بچے کی جان بچا سکتے ہیں. دنیا میں سب سے بڑا کام یہی ہے اچھائی والا کہ آپ کسی کی جان بچا دیں. ناظرین کرام، ہر کوئی تو مسکراتا ہے، لیکن کسی کے ان والدین کے منہ پہ ایک بار مسکراہٹ آپ لا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ موقع دے سکتا ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ آپ نہیں تو جو بندہ اس ویڈیو کو نہیں دیکھ رہا اس تک یہ ویڈیو پہنچے، تاکہ وہ ننھے شامیر کو انصاف بھی دلائے اور اس کا علاج بھی کرائے. اپنا خیال رکھیں، اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.